آج ہم گلوبل فورم ٹی وی کی ایک اور نشست کے ساتھ لاہور سے آپ کو جوائن کر رہے ہیں۔ اس وقت اسٹوڈیو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں محمود گیلانی صاحب، جو رائٹر ہیں، لٹریری کرٹک ہیں اور جرنلسٹ ہیں۔ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں پروفیسر عارفہ سیدہ صاحبہ، جو وزٹک فیکلٹی بھی ہیں اپنا لمز میں، اور اس کے علاوہ وہ چیئر پرسن ہیں نیشنل کمیشن آن ویمنز اسٹیٹس۔ اور اس کے ساتھ بیٹھے ہیں پروفیسر سعادت سعید صاحب، جو پروفیسر ہیں اپنے اردو لٹریچر کے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں، اور آتھر ہیں 12 کتابوں کے، جن میں شاعری کی کتابیں اور تنقید کی کتابیں شامل ہیں۔ آج کا موضوع ہے لٹریچر اینڈ آئیڈینٹی، اور پہلی بات جو میں پوچھنا چاہوں گا اپنے پینل کے ممبر سے وہ یہ ہے، یہ بتائیے پروفیسر صاحبہ کہ میجر اسحاق صاحب نے فیض صاحب کی کتاب کے اوپر جو مقدمہ لکھا، اس میں انہوں نے کہا کہ جب ہم لوگ جیل میں تھے اور وہاں پہ ہم ہندوستان ریڈیو پہ گانے اور غزلیں اور کلاسیکل میوزک سنتے تھے تو اس پہ اعتراض کیا جاتا تھا، تو ان کا یہ خیال تھا کہ آپ ملکوں کو تو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، لٹریچر اور کلچر کو ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے، لیکن جو پاکستان کے اندر آفیشیل لٹریچر کریٹ ہوا ہے، جس کے بارے میں ظہیر کاشمیری نے کہا تھا، ایک وقت آیا کہ پاکستان میں ضلع کا ڈپٹی کمشنر ادب کا بھی ڈپٹی کمشنر بن گیا تھا، تو یہ جو ضلعوں کے ادبی ڈپٹی کمشنر تھے، انہوں نے جو ادب لکھا ہے، اس کے حوالے سے پاکستان کے ادب کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے بارے میں ہم کچھ بتائیے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ بہت سے ضلعوں کے ڈپٹی کمشنر واقعی ادبی لوگ تھے۔ مصطفیٰ زیدی کا نام ہے ان میں سے۔ اب اگر ایک شاعر اچھا ہے اور وہ انتظامی امور میں بھی اچھا ہے تو آپ اس کی شاعری کو صرف سرکاری شاعری نہیں کہہ سکتے۔ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ میجر اسحاق صاحب کی جس بات کا آپ حوالہ دے رہے ہیں فیض صاحب کے حوالے سے، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان اس کی تہذیب اور اس کی شناخت دونوں چیزیں جڑیں جاتی ہیں۔ کوئی درخت بغیر جڑ کے نہیں ہوتا۔ میں ادب کو نشو و نما، چاہے تخلیقی ہو، فکری ہو یا اظہار و بیانیہ کی ہو، اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ پیوست ہے کہیں یا نہ کہیں، یادداشت میں پیوست ہوتا ہے۔ ہماری یادداشت تو شاید اس سے بھی بہت پیچھے چلی جائے گی جو اساطیری روایتوں میں، متھ میں موجود ہیں وہ باتیں، اور متھ کا کوئی وجود ہے یا نہیں ہے وہ ایک اپنی جگہ ایک الگ مسئلہ اور سوال ہے۔ اور میرا خیال نہیں ہے کہ پاکستان کا اچھا ادب آپ سرکاری ادب کہہ سکتے ہیں، وہ تخلیقی ادب ہے، اس کے وہی رہے ہیں مناظر، اور اس کا وہی رہا ہے ماخذ، اور اس کی وہی رہی ہیں ضرورتیں جو دنیا بھر میں اچھے ادب کی ہوتی ہیں۔ ہاں، میں ادب کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کو بالکل تیار ہوں۔ ایک وہ ادب ہے جو زندگی کا ساتھ دیتا ہے، وہ زندگی کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتا ہے، وہ زندگی کے ساتھ زندہ رہتا ہے۔ ایک وہ ادب ہے جو ذرا سی دیر کے لیے خبر کا ساتھ دیتا ہے، خبر کے ساتھ پروان چڑھتا ہے اور خبر کے ساتھ مر جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اساطیر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ وہ گزشتہ کل کی وہ خبر ہے جو کبھی پرانی نہیں ہوتی، تو خبریں مختلف قسم کی ہوتی ہیں اور ان کا بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ لیکن وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ ادب کا ڈپٹی کمشنر، ضلع کا ڈپٹی کمشنر بھی تھا، تو معنی اس کے یہ تھے کہ جیسے مصطفیٰ زئی صاحب کو اسٹینڈرڈ بیئرر سمجھ لیا گیا، اس زمانے میں ان کے مقابلے میں نذیر کیسر تھے، اقبال ساجد تھے، جو اتنے بڑے شاعر نہیں سمجھاتے تھے لیکن اتنے اچھے شاعر تھے جتنے مصطفیٰ زئی صاحب تھے، لیکن ان کی سرکاری پوزیشن نے ان کی ادبی پوزیشن کو بڑھا دیا۔ بہتر وہ ایشو نہیں ہے، ایشو یہاں پہ یہ ہے کہ ہم پاکستان میں جو ادب کی ڈیولپمنٹ ہے، کولیکٹیو میموری کے حوالے سے، انسٹیٹیوشنل میموری کے حوالے سے، ہسٹوریکل میموری کے حوالے سے، کلچرل میموری کے حوالے سے اور کریٹو امیجنیشن کے حوالے سے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ جو میجر اسحاق بات کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈیوائڈ آیا جا رہا ہے کہ ملک بٹ گیا لہٰذا اب حافظہ بھی بٹ جائے، اور دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ملک تو بٹ گیا لیکن حافظہ نہ صرف بٹنا نہیں چاہیے، نہیں بٹ سکتا بلکہ بٹنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے پھر جو تخلیقی عمل ہے خود اس میں خلل آئے گا، اور جو ہماری کیپیسٹی ہے دوسرے انسانوں کو جاننے کی، ان کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی، وہ مجروح ہوگی۔ یقیناً آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یادداشت نہیں بڑھ سکتی، یادداشت نہیں بڑھ سکتی، اس کے حصے نہیں ہو سکتے، اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی، اس کی آپ گنتی نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں المیہ یہ ہوا کہ پاکستان بنا تو اس لیے تھا کہ لوگ یہاں متحد ہوں گے، مگر جس قدر تقسیم پاکستان میں ہوئے اور جتنے تفرقہ پاکستان بننے کے بعد آیا، وہ خود اس مسلمان جماعت میں پاکستان بننے سے پہلے نہیں تھا۔ وجوہات اس کی مختلف ہیں۔ وجوہات اس کی ایک مجھے جو بہت سامنے کی بات نظر آتی ہے کہ انہوں نے شناخت کے مسئلے کو الجھا دیا ہے ایک لمحے کی پہچان سے۔ شناخت معاملہ ہے ایک وقت کے ساتھ سفر کا، اور اگر وقت کے ساتھ آپ کی شناخت موجود ہو اور آپ وقت کے ساتھ ہم آہنگ رہے آپ کی زندگی، تو شناخت مٹتی نہیں ہے۔ اگر لمحوں کے لیے آپ کی پہچان ہو جائے، تو آپ کسی ایک لمحے میں ساتھی ہیں
اور کسی ایک لمحے میں آپ ساتھی نہیں ہیں تو پھر وہ پہچان کے معنی بدلتے جاتے ہیں. آپ جس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں میں ابھی بھی کہوں گی کہ پاکستان کا اچھا ادیب تقسیم نہیں ہے اس معاملے میں. وہ اپنی جڑوں سے، اپنے تہذیبی رابطوں سے، اپنی شناخت کے حوالوں سے نہ شرمندہ ہے، نہ پسپا ہے، اور نہ کسی طرح سے آگے بڑھنے سے وہ چیز اسے روکتی ہے. وہ آگے جانا چاہتا ہے. جو ادب کا کام ہوتا ہے، میرے نزدیک ادب کا کام ایک بہت اچھا کام یہ ہے کہ وہ ایک معاشرے کی ضمیر کا کام دیتا ہے. وہ ایک خفیہ ضمیر جو کہیں چھپا ہوا ہوتا ہے، ادب اس میں سے چن چن کے چیزیں باہر لاتا ہے. کسی ایک مصنف کی تحریر میں شاید وہ پورا جو خفیہ ایک آپ کے اندر تحریر ہے، اگر میں اسے تحریر کہہ لوں تو وہ ایک میں تو نظر نہیں آتی، مگر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پیکر، کوئی نہ کوئی لفظ اس کی آپ کی طرف نشاندہی کرتا ہے. یہ زیادتی ہوگی پاکستان کے ان اچھے اعلیٰ تخلیقی ذہنوں کے ساتھ جنہوں نے ادب کو ادب سمجھ کے لکھا، جنہوں نے کہیں اپنے اندر ٹوٹ پھوٹ نہیں ہونے دی جغرافیائی تقسیم کی وجہ سے. تخلیقی تقسیم اور جغرافیائی تقسیم میرے خیال میں بالکل دو مختلف چیزیں ہیں. بہت عمدہ آپ نے بات فرمائی. یہ جو انہوں نے کہا اپنا سعد صاحب، اپنا پروفیسر صاحب نے فرمایا ضمیر کے بارے میں، تو ہمیں بتائیے کہ اس کے اندر دو چیزیں جو ہیں، ایک تو شناخت جو ہے یہ نہ صرف ایک سوشلی میڈیٹڈ سیلف انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ آلسو کلچرلی میڈیٹڈ سیلف انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ صرف میری انڈرسٹینڈنگ اپنے بارے میں نہیں ہے. جیسا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ ہر شخص کے اندر دو آئینے ہوتے ہیں، ایک جس میں وہ اپنی شکل دیکھتا ہے، دوسرے جس میں لوگ اس کی شکل دیکھتے ہیں، اور عموماً ان دو آئینوں کے درمیان ایک ڈسکنیکٹ ہوتا ہے. تو سوشل میڈیٹ انڈرسٹینڈنگ، جس میں میں نے وہ آئینے میں ریفلیکشن جو دوسرے لوگوں نے میرا بنا رکھا ہے اس کو دیکھنے کے بعد اپنی قدر و قیمت متعین کرتا ہوں. تو ایک تو یہ ہے سوشلی میڈیٹ، ایک ہے کلچرل میڈیٹڈ جس کے اندر ہسٹری بھی ایک رول پلے کرتی ہے. جیسے ولی خان نے کہا تھا کہ میں 4000 سال سے پٹھان ہوں، 1400 سال سے مسلمان ہوں اور 40 سال سے پاکستانی ہوں. یہ جو لیئرڈ سیلف انڈرسٹینڈنگ ہے یہ کس حد تک ہمارے ادب میں آئی ہے؟ تو کس حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو ادب جو ہے وہ یاداشتوں کا ادب ہے؟ اردو زبان وہ زبان ہے جب ہندوستان میں مغل زوال، مغلوں کو زوال آ رہا تھا، اس وقت اسٹیبلش ہوئی یا ہو رہی تھی، اور پھر یہ سر سید احمد کے تھرو اسٹیبلش ہوتے ہوئے آج جن ادیبوں نے اسے اڈاپٹ کیا، چاہے وہ پنجاب کے تھے، چاہے وہ سندھ کے تھے، چاہے وہ بلوچستان کے تھے، چاہے وہ دلی کے تھے، چاہے وہ حیدرآباد کے تھے، کسی بھی علاقے کے تھے، انہوں نے اس زبان کو اڈاپٹ کیا اور اس طرح سے ایک ایسی زبان جو ادبی زبان کی حیثیت سے انہوں نے قبول، اور وہ جو ایک ان کی اپنی زبان تھی، اس زبان سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیٹرے بھی کیا ہے اردو کے ادیبوں نے. مطلب پنجاب میں جو اردو لکھ رہے ہیں وہ اصل میں پنجابی سے بیٹرے کر رہے ہیں، اور انہیں زیادہ تو پنجابی میں لکھنا چاہیے تھا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ سوچ ایک غلط سوچ ہے، اس لیے کہ ہم پاکستان جو بنا ہے یہ اس نام پہ بنا ہے کہ یہاں پہ مسلمان اپنے کلچر کی حفاظت کریں گے. یہ اپنے کلچر کی یا اپنے کلچرز کی؟ اپنا جو بھی کلچرز کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، لیکن مسلمانوں کے کو بنیادی حوالہ بنایا گیا تھا. یہ اور بات ہے کہ قائد اعظم نے جو بات پہ تقریر کی اسمبلی میں کہ اب جب سب پاکستان میں آ گئے ہیں تو ہر مذہب کا آدمی جو ہے اس کو بھی ہم یہاں پہ مساوی حقوق دیں گے، یا ان کے لیے بھی پاکستان ہے. لیکن بنیادی طور پر پاکستان جو ہے جس کا تصور اقبال نے دیا، یا جس کا تصور سر سید نے اس سے پہلے دی، اور جس کا تصور قرارداد پاکستان میں دیا گیا، تو اس میں یہی تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی علیحدہ وطن کے لیے ایک زبان کو بھی حوالہ بنایا گیا کہ وہاں پہ ہماری زبان اردو ہوگی. اور اس جو محبت کرتے ہیں پاکستان سے، چاہے وہ پنجاب میں ہیں، چاہے وہ سندھ میں ہیں، چاہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی محبت نہیں کرتے، لیکن جو اس کانسیپٹ سے، جس کانسیپٹ کے تحت پاکستان بنا تھا، وہ اردو میں اگر لکھ رہے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی بیٹریل نہیں کر رہے. پروفیسر صاحب آپ نے ایک اور دروازہ کھول دیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ پروفیسر صاحب اس دروازے کے بارے میں کچھ میں بھی واپس آتا ہوں بس، لیکن پہلے چونکہ آپ نے ایک اور دروازہ کھول لیا اور کھل گیا ہے وہ، تو اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. پروفیسر صاحب آپ لگتا ہے کچھ کہنا چاہ رہی ہیں اس سلسلے میں؟ میں دراصل جب سعادت سعید صاحب کہہ رہے تھے تو میں سوچ رہی تھی کہ چیزوں کو تقسیم کرنے کے حوالے بھی ہو سکتا